بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت عرصے بعد ایک بہت اہم اور بہت کامیاب ملاقات، 120 منٹ کے دورانیے کی ملاقات آرمی چیف ڈی جی آئی اور عمران خان کا ایک اقتدار میں ایک کھلاڑی جو اس وقت تک اقتدار میں موجود ہے، جی بالکل، صدر مملکت عارف علوی صاحب کے بیچ میں 120 منٹ کے دورانیے کا ایک بہت کامیاب ملاقات ہوئی۔ ناظرین کرام، ملاقات کی وجوہات کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفت و شنید سے بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو محرکات پیدا ہوئے، اگرچہ ملاقات کی ایگزیکٹ انفارمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اگر کوئی اڑتے ہوئے چڑیوں کی چوچو کی طرح سے کچھ باتیں احس کر لیتے وہ اور باتیں، لیکن ایگزیکٹ بات کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اپنے وثوق سے 2-3 دفعہ آرمی چیف کو دعوت بھیجی تھی ڈنر پہ، عشائیے پہ، لیکن آرمی چیف نے بڑے شائستگی کے ساتھ اس کو ریفیوز کیا تھا، اور اچانک ایک دن صدر مملکت صدر ہاؤس کے اندر جو 4th فلور پہ صدر صاحب کا آفس ہے، وہاں جو اٹیسٹڈ بندے تھے صدر مملکت صاحب کے، ان کو ایک دم باہر نکالا گیا ہے اور کہا گیا کہ 2 مہمان آ رہے ہیں، جبکہ ایک آرمی چیف اور دوسرا ڈی جی آئی، اور یہ ایک ملاقات ہوئی 120 منٹ کی، 2 گھنٹوں کی۔ ناظرین کرام، ملاقات کی وجوہات یہی تھی کہ صدر مملکت صاحب نے، عارف علوی صاحب نے اسپیشل ایکٹ کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اسی ٹویٹ کے بحاف پہ عالمی دنیا کے ممالک کو یہ پتہ چلا، اور عمومی یہ چیزیں ٹویٹ پہ نہیں ہوتی، یہ کچھ چیزیں گفت شنید کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، صدر مملکت صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرا لے، جبکہ وزیر قانون اور الیکشن کمیشن چیف نے کہا کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن کا اعلان نہیں دے سکتے، اور پھر عارف علوی صاحب نے کہا کہ میں الیکشن کا اعلان کرا دیتا ہوں۔ اگر عارف علوی صاحب کے الیکشن کے اعلان کے بعد اگر الیکشن نہ ہوتا تو یہ بھی ایک بحران ہوتا۔ ناظرین کرام، عارف علوی صاحب کے تھرو عمران خان تک بہت سے پیغامات پہنچے اسی ملاقات کے بیاپ پہ، اور عمران خان کا اگر کوئی پیغام عارف علوی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف پہنچے تو عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب کا یہ ایک پیغام پہنچا ہوگا کہ آپ سٹینڈ لے، کھڑے ہو جائے اور مضبوطی کے ساتھ اپنی سیٹ کو تھامے رہے۔ جبکہ پچھلے دنوں میں بھی آپ لوگ کو کچھ اس طرح اطلاعات ملے ہوں گے کہ عارف علوی صاحب استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ملاقات کے بعد کچھ چیزیں ایگزیکٹ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، جس طرح سائپر کیس پہ ابو حسنہ ذوالقرنین صاحب کی ریمارکس عمران خان صاحب کو، اس نے اٹک جیل میں ایک بات کہی ہے کہ میں دلاور نہیں ہوں، میں بہادر ہوں۔ ناظرین کرام، اس پوائنٹ سے یہ ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ میں نے میرٹ کے اوپر کرنا ہے، میں کسی کا بھی غلام نہیں ہوں، کسی کے بھی پیروکار نہیں ہوں، میں نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میرٹ کے اوپر فیصلہ دینے۔ ناظرین کرام، ایک ایسا شخص کہ وزیر اعظم اپنے کیبنٹ کا ایک خود کفیل فیصلہ کون کے بندہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو کلاسیفائڈ کر لیتے یا ان کلاسیفائڈ کر لیتے، جبکہ اس نے یہ چیزیں بار بار دہرائی ہے کہ چیف جسٹس کو بھی اس نے خط لکھا ہے،
آرمی چیف کو بھی خط لکھے، سب کو خط لکھے کہ آپ ان کی تصدیق کر لیں، ان کو ایک دفعہ چیک کر لیں، چیزیں سامنے آ جائے گی، ساری چیزیں ہو جائے گی، لیکن نہیں، کسی نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب ناظرین کرام، جبکہ ابو حسنات عمران خان صاحب کو کہہ رہے کہ میں دلاور نہیں ہوں، میں ہوں بہادر، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ میں بے ایمان نہیں ہوں، میں ایماندار ہوں، میں شیر ہوں، میں گیدڑ نہیں ہوں، میں جو فیصلہ کروں گا قانون اور آئین کے مطابق کروں گا۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کے لیے بہت سے پیغامات آئے ہوئے ہیں، اس میں سے پچھلے دنوں کے خبروں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ DGI بھی اس کو بھی تبدیل کیا گیا۔ اب ناظرین کرام، دیکھنا یہی ہے کہ آیا یہ ملاقات کہاں تک رنگ لاتا ہے، کیونکہ اب آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کو یہ اطلاع ملی ہے کہ ڈالر 305 روپے، پیٹرول 305 روپے، ملک میں آئین اور قانون کی بحران، سول نافرمانی تک لوگ جا رہے ہیں، تو آیا ان کے لیے گفت و شنید کرنی پڑے گی، ان کے لیے ایک عمران خان کو باہر لانا پڑے گا، تب یہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اسی بیاب پہ آرمی چیف نے اور DGI نے عارف علوی صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور عارف علوی صاحب کے تھرو عمران خان تک پیغام پہنچایا، جبکہ عمران خان کا پیغام عارف علوی صاحب نے DGI کو اور آرمی چیف کو پہنچایا۔ ناظرین کرام، اللہ کرے کہ یہ ملاقات ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے آئین کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے خوشائند ثابت ہو۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے ناظرین کرام، تو چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ پچھلے دنوں میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ چودھری صاحب کو اگر لاہور سے پکڑ کے اسلام آباد لا گیا تو یہ کوئی اتنی آسانی والی بات نہیں ہے، اس میں بھی ایک کہانی، ایک مفروضہ اور ایک اسٹریٹجی لگی ہوئی ہے۔ ان کو پکڑ کے اسلام آباد لانا اور اٹک جیل لے کے جانا، شاید یہ ہے کہ یہ بھی ایک اس کھیل کا حصہ ہو کہ آیا عمران خان اور چودھری صاحب کے بیچوں بیچ میں کوئی گفت شنید ہو، کوئی بات چیت ہو۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا یہی ہے کہ حالات کہاں تک رکتے ہیں، کیا ملک کے آئین کے ہوگی۔ اور دوسری جو سب سے ضروری بات ہے، پہلے سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہوں گے، جبکہ الیکشن کمیشن نے جنوری کے اینڈ میں اس ملاقات کے بعد، یعنی کل ملاقات ہوئی اور آج الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا کہ جنوری کے اینڈ کے ہفتے میں الیکشن کرائی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ سارے باتیں اس ملاقات کے بعد رونما ہونا یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ میرے اور آپ کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ باتیں کب تک چلتی رہے گی، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک آئین اور قانون میں استحکام آ جائے اور ہر جگہ پہ پاکستان کا بول بالا ہو۔ امید کرتا ہوں سامعین کرام کہ آپ لوگ کو اگر یہ بھی لاگ پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین کرام، مجھے اجازت دے دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔